دنیا کی پہلی سپر پاور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن مسلمان اسے ضرور فتح کریں گے، یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، لیکن دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے انسان اسی سرزمین سے تھے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم مصر کے بارے میں بات کریں گے، وہی مصر جسے ہم نے کہانیوں، فلموں اور پہیلیوں میں تو ضرور سنا ہوگا۔ اس ملک کا حسن بھی آج پوری دنیا میں راج کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی پہلی سب سے خوبصورت خاتون بھی اسی ملک سے تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام جی اسی ملک سے تھے۔ اس سرزمین پر بہت سے انبیاء کرام بھی تشریف لائے، لیکن آج کا مصر دیکھا جائے تو یہ بالکل مختلف ہے۔ آج یہ ایک مسلم ملک ہے، لیکن یہاں کی جدید زندگی دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم مصر کے بارے میں ایسی بہت سی دلچسپ معلومات جانیں گے کہ جنہیں سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کافی دلچسپ ہے، اسے اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ ایسی دلچسپ معلومات والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے آج کے ایک انتہائی دلچسپ سفر کو شروع کرتے ہیں۔ مصر، جس کا آفیشلی نیم عرب ریپبلک آف ایجپٹ ہے اور عربی زبان میں عرب جمہوریہ مصر ہے۔ مصر افریقہ کے شمال مشرقی کونے سے ایشیا کے جنوب مغربی کونے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، شمال مشرق میں فلسطینی اور اسرائیلی کی غزہ کی پٹی، مشرق میں بحیرہ احمر، جنوب میں سوڈان اور مغرب میں لیبیا واقع ہے۔ شمال مشرق میں خلیج عقبہ مصر کو اردن اور سعودی عرب سے الگ کرتی ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 10,10,408 مربع کلومیٹر ہے۔ اگر بات کریں مصر کی آبادی کی تو مصر کی کل آبادی 10,95,00,000 ہے، 4,67,200 لوگوں پر مشتمل ہے۔ مصر میں بولے جانے والی زبان عربی ہے۔ یہ ایک مسلمان ملک ہے۔ مصر دنیا کا 14واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ افریقہ میں نائجیریا کے بعد سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ جدید مصر کا تعلق 1922 سے ہے، جب مصر نے بادشاہت کے طور پر برطانوی سلطنت سے آزادی حاصل کی۔ پیارے دوستو، مصر کے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت دریائے نیل کے کنارے رہتی ہے، جس کا کل رقبہ 40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ نیل کے نزدیک علاقوں میں کاشت کی جا سکتی ہے۔ صحرائے صحارا کے بڑے علاقے جو مکمل خشکی پر مشتمل ہے بہت کم آباد ہے۔ مصر کے تقریباً 43% لوگ شہروں میں آباد ہیں اور زیادہ تر دریائے نیل کے قریبی علاقوں میں۔ مصر کا سب سے بڑا شہر قاہرہ ہے، اور قاہرہ ہی مصر کا دارالحکومت بھی ہے۔ یہ شہر پرانی ثقافت اور جدید فن تعمیر کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ قاہرہ شہر میں ہی پورے مصر کی 20% آبادی آباد ہے۔ قاہرہ دنیا کا مصروف ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس شہر میں آپ ہر وقت ہجوم اور ٹورسٹس کو گھومتے دیکھیں گے۔ یہ شہر جتنا دن کے ٹائم مصروف ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ رات کے وقت مصروف شہر بن جاتا ہے۔ دوستو، قدیم مصری لوگ بالوں کو رکھنا بالکل پسند نہیں کرتے تھے، صرف عورتیں اپنے سر کے بال رکھا کرتی تھیں۔ قدیم مصری لوگ ناک کے ذریعے دماغ کو کنٹرول کرنے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ اگر بات کی جائے احرام مصر کی، جس کی بنا پر آج مصر اتنا مشہور ہے، تو مصر کا سب سے بڑا احرام خوفو احرام ہے۔ یہ احرام غزہ میں موجود ہے۔ خوفو احرام دنیا کا پہلا عجوبہ ہے۔ اس کی لمبائی 139 میٹر ہے۔ اس احرام کو بنانے کے لیے تقریباً 25 لاکھ کے قریب پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ یہ بات آج بھی ایک پہلی ہے، اتنے بڑے پتھروں کو 129 میٹر اونچا کیسے پہنچایا گیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مصر میں سب سے پہلا احرام 4,500 سال پہلے بنایا گیا، اور مصر میں چھوٹے بڑے احرام ملا کر 100 سے زائد کی تعداد منظر عام پر آئی ہے، لیکن مشہور احرام صرف یہ 3 ہے۔ سب سے بڑا احرام غزہ کا ہے، جو فرعون کے لیے بنایا گیا تھا۔ فرعون وہ لوگ تھے جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ ایک ذہین ریاضی دان بھی تھے۔ احرام کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ اٹھانا نہیں تھا، بلکہ پتھروں کی تعداد، زمین کا تعین، پتھروں کی کٹائی، ہر چیز کا برابر خیال رکھا گیا۔ خوفو کے احرام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ٹکٹ لینا ہو گئی، اور اندر داخل ہو کر اونچائی کی جانب تقریباً 250 کے قریب سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ پھر فرعون کی ممی یعنی خوفو ممی جہاں تھی وہ جگہ آ جاتی ہے۔ معزز دوستو، ان احرام میں فرعون کے مرنے کے بعد ان کے ساز و سامان کے ساتھ لاشوں کو ہنود کر دیا جاتا تھا۔ بعض جگہوں پر تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان فرعونوں کی خصوصی خدمتگاروں کو بھی زبردستی ان کے ساتھ مار دیا جاتا تھا، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ہمارے دیوتا جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ مشہور زمانہ ملکہ کلیوپاترا کو کون نہیں جانتا۔ اس فرعون ملکہ کا حسن پوری دنیا میں آج بھی راج کرتا ہے، جس کے حسنوں اور جادوئی طاقتوں نے روم کے جرنیلوں سمیت ان کی سلطنتوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ دوستوں، مصر عربی لوگوں کی آبادی والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ مصر کی سرزمین عربوں کی سرزمین سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن یہ افریقہ کا حصہ ہے۔ مصر کا سوشل میڈیا مکمل طور پر کنٹرول ہے۔ آپ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر بہت سی سرگرمیاں نہیں کر سکتے۔ مصر کی سرزمین پر اسلام 7ویں صدی عیسوی میں حقیقی معنوں میں بہت مقبولیت حاصل کر کے اور بہت تیزی سے پھیلا، اور آج اس ملک کی 90% آبادی مسلم ہے۔ مصری کرنسی، جو کہ مصری پاؤنڈ کہلاتی ہے، ایک مصری پاؤنڈ پاکستانی 6 روپے کے برابر اور انڈین 2 روپے کے برابر ہے۔ مصر دنیا میں کھجوریں پیدا کرنے والا اور ایکسپورٹ کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ مصر کے لوگوں کی رنگت سفید یلش ہے۔ یہاں کا حسن پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مصر کی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ دیکھنے والے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ لمبا قد، سلم، سمارٹ، غروری آنکھیں، لمبے بال، ہر لحاظ سے پرفیکٹ۔ مصر میں رات کو بارز اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ ساری رات چلتے ہیں۔ مصر میں شراب پر پابندی ہے، پھر بھی ہر سال کروڑوں لیٹر شراب مارکیٹ میں سیل ہوتی ہے۔ مصری لوگ شیشہ کلب کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مصری رقص
रक्स पूरी दुनिया में अपना एक अलग पहचान रखता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मिस्र की सरजमीन पर सल्तनत उस्मानी और बरतानिया का भी कब्जा रहा है। मिस्र का सालाना GDP 1.80 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फैक्स मदनी $16,978 है। मिस्र में ड्राइविंग राइट साइड पर है। पूरे मिस्र में ट्रैफिक का बेहतरीन निजाम मौजूद है। शहरों में मेट्रो का निजाम बहुत आला है और पूरे मिस्र में ट्रेन का निजाम भी बहुत जबरदस्त है। यहाँ की ट्रेन दुनिया की बेहतरीन ट्रेन सिस्टम में शुमार होती है। मिस्र में 2 मौसम आते हैं, गर्मी और सर्दी। अप्रैल से अक्टूबर तक गर्मी रहती है और नवंबर से मार्च तक सर्दी होती है। आज जो कैलेंडर आप देखते हैं ये भी मिस्र की इजाद है। अगर हम मिस्र के बाजारों की सैर करें तो आप हजारों साल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ये बाजार भी सदियों पुराने हैं। खान अल खलीली ग्रैंड बाजार अरब दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है जो काहिरा शहर में मौजूद है। इस कदीम बाजार में आपको मिस्र की पुरानी तारीख देखने को मिलेगी। फिरौनों के मुजस्समे मिलेंगे, उनके अलावा पीतल के खूबसूरत बर्तन और मुख्तलिफ अशिया बनी हुए मिलेगी। मिस्र का कपड़ा, ज्वेलरी, जूते और घरों को सजाने की अशिया मिलेंगी। यहाँ से आप दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। इंसान घूम घूम कर थक जाता है, मगर ये बाजार खत्म नहीं होता। मिस्र में लोग बिली डांस बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए हर खुशी के मौके पर शादियों में बिली डांस का एहतमाम किया जाता है। मिस्र के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। शाम के वक्त अपनी फैमिलीज के साथ अक्सर डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ केशवरी वर्केनो बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा कबूतर के अंदर चावल भर के उसको पकाया जाता है और फिर उसको शौक से खाया जाता है। ये यहाँ की पसंदीदा तरीन डिश है। खाने के बाद ये लोग गर्म कहवा जरूर पीते हैं। यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत मजे का है। दरियाए नील के साहिल पर लोग बैठकर खाना खाते हैं और खूब लुत्फानंदोज होते हैं। काहिरा शहर में इस्लाम की दूसरी सबसे कदीम यूनिवर्सिटी जामिया अल अज़हर भी मौजूद है, जो बहुत बड़ी है। दुनिया के बड़े बड़े आलिम और वलीउल्लाह इस जामिया से तालीम हासिल कर चुके हैं। मिस्र में एक हुसैनी मस्जिद है जो बहुत बड़ी है। मिस्र के लोगों का मानना है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक भी इसी मस्जिद के अंदर दफन है। हालांकि पूरी दुनिया के जहन में यही है कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक इराक में मौजूद है। अब इसमें कितनी सच्चाई है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बेहतर जानती है। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार मुबारक में काहिरा शहर में मौजूद है, जो इंतहाई कदीम, खूबसूरत और बड़ा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह के शागिर्द। चलिए अब हम देखते हैं वो पहाड़ जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से हम कलाम होते थे। इस पहाड़ को माउंट सुनाई कहा जाता है। इसके अलावा इसे जबल मूसा और जबल तौर भी कहा जाता है। ये जगह मुसलमानों और ईसाइयों के नजदीक बहुत अहम है। मिस्र में वो जगह आज भी कायम दायम है जहां अजीज मिस्र का महल हुआ करता था। इसे जुलेखा का महल भी कहा जाता है। फिलहाल महल के आसार ही नजर आते हैं, बाकी का हिस्सा जमीन में मिट्टी के अंदर दब चुका। तो दोस्तों, ये थी हमारी मिस्र के बारे में आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पुराने वक्त की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था और इसके 3 बेटे थे और इसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो मर गया तो इसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट के इसका एक एक पाँव ले ले, लेकिन मुश्किल ये थी कि बाकी जिस्म को किस तरह आपस में तकसीम किया जाए, क्योंकि वो तीनों बेवकूफ़ थे। तो इतने में एक शख्स का वहाँ से गुजरना हुआ। उसने उनसे आकर पूछा कि भाइयों, आप में किस बात का इख्तलाफ है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं इस बात का कोई हल निकाल सकूं। उन भाइयों में से एक बोला, इस घोड़े को हम आपस में किस तरह बांटें। तो इस शख्स ने कहा कि इस घोड़े को बेचकर पैसे आपस में तकसीम कर लो। तो तीनों भाई आपस में राज़ी हो गए और इस घोड़े को बेचने के लिए निकल पड़े। सफ़र में रात हो गई और तीनों भाई सफ़र के मारे थके थे और लेटते ही इन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में थे तो रात के पहर एक चोर आ गया। उसने देखा कि तीनों आदमी बड़े बेखबर सो रहे हैं, तो वो घोड़े की जानिब बढ़ा और घोड़े को साथ ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आँख खुली। उसने देखा कि घोड़ा गायब है, तो जल्दी से उसने दूसरे भाई को आवाज़ देकर उठाया। भाई उठा। उसने कहा, सो जाओ, हो सकता है साबिर ले गया हो, सुबह उससे ले लेंगे। और सुबह होते ही तीनों भाई उठकर रवाना हो गए। रास्ते में इन्होंने एक ऊँट के पाँव के निशान देखे, तो इन तीनों भाइयों में एक ने कहा, ये तो ऊँट के पाँव के निशान है, और दूसरे ने कहा, ये नर ऊँट के पाँव के निशान है, और तीसरे ने कहा, ये तो एक आँख से अंधा भी है। और फिर वो आगे बढ़ गए और कुछ ही देर का सफ़र किया होगा कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा कि आप लोगों ने यहाँ ऊँट तो नहीं देखा। एक ने कहा, नर ऊँट। दूसरे ने कहा, एक आँख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, वो मुहार तोड़कर भागा होगा। उस शख्स ने कहा, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो ऊँट आप लोगों ने कहाँ देखा है। उस पर तीनों भाइयों ने एक ज़बान होकर कहा, हमने नहीं देखा, तुम आगे जाकर देखो। उसने कहा, भाइयों, तुम्हारे पास इस कदर मालूमात है और फिर भी तुम लोग इनकार कर रहे हो। भला ये क्या बात हुई? हो ना हो तुम ही मेरे ऊँट के चोर हो।
چلو بادشاہ کے پاس چلو، وہی اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ وہ سب مل کر بادشاہ کی دربار کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے ایک انسان کے پیر کے نشان دیکھے۔ تینوں بھائیوں میں سے ایک نے کہا لگتا ہے یہ کسی عورت کے پاؤں کے نشان ہے، دوسرے نے کہا لگتا ہے گھر سے ناراض ہو کر نکلی ہے، تیسرے نے کہا لگتا ہے رات کے وقت گھر سے بھاگی ہوگی۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا راستے میں آپ لوگوں کو کوئی عورت تو نظر نہیں آئی؟ جس پر تینوں بھائیوں نے اپنے لگائے ہوئے اندازوں کا تذکرہ کیا، جس پر وہ آدمی ہاں ہاں کہتا رہا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جس کے بعد تینوں نے یک زبان ہو کر کہا ہم نے تو نہیں دیکھا اسے۔ جس پر آدمی نے کہا کیسے مان لوں کہ تم لوگ نہیں جانتے، جبکہ جو معلومات تم تینوں نے کچھ دیر پہلے دی وہ بالکل درست تھی، پھر تم لوگ کیسے نہیں جانتے؟ اس کا مطلب وہ عورت یقیناً تم لوگوں کے پاس ہے۔ جس کے جواب میں ان سب نے کہا اگر تمہیں ہم پر شک ہے تو چلو تم بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے دربار چلو۔ چنانچہ وہ شخص بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ وہاں پر رک کر انہوں نے ایک دکاندار سے پوچھا کہ صابر کا گھر کہاں ہے؟ تو اتنے میں ایک شخص وہاں پر آ گیا۔ اس نے کہا میں ہوں صابر، کہو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کل تم ہمارا گھوڑا لے گئے تھے، وہ واپس کر دو۔ اس نے کہا تم پاگل ہو، احمق ہو، بھلا میں نے کیسے تمہارا گھوڑا لے لیا؟ انہوں نے مل کر کہا اگر تمہیں انکار ہے تو چلو بادشاہ کے پاس، وہی فیصلہ کریں گے۔ اب یہ سب بادشاہ کے دربار جا پہنچے۔ بادشاہ نے پوچھا تم لوگ کیوں آئے ہو، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس انصاف کے لیے آئے ہیں۔ پھر سب نے اپنی اپنی داستان سنائی۔ اونٹ کے مالک نے کہا انہوں نے میرے اونٹ کے متعلق تمام باتیں درست بتائی پر میرے اونٹ کے بارے میں نہیں بتایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ میرا اونٹ ان کے پاس ہے، اس لیے مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرے نے کہا میری بیوی جو رات کو گھر سے نکلی، انہوں نے اس کے بارے میں بھی تمام معلومات صحیح فرمائی پر میری بیوی کا پتہ نہ بتایا اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تک نہیں، میری بیوی کو انہوں نے ہی اغوا کیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تم تینوں کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور، پہلے آپ ہماری مکمل بات سنیں۔ رات کو صابر خان نے ہمارا گھوڑا چرا لیا۔ جس پر صابر خان نے کہا عالی جان مجھے اس کے متعلق کوئی معلومات نہیں، ناحق یہ لوگ مجھے پکڑ کر لائے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جس وقت صابر خان گھوڑا لے جا رہا تھا تم میں سے کسی نے اسے دیکھا؟ انہوں نے کہا حضور ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کہا جب تم لوگوں نے اسے دیکھا نہیں تو اسے ملزم کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ اور یہ جو دوسرے تمہیں ملزم ٹھہرا رہے ہیں اس پر کچھ کہنا چاہو گے؟ اس پر کوئی صفائی دینا پسند کرو گے؟ جس پر تینوں بے وقوفوں نے کہا بادشاہ حضور یہ لوگ ہم پر تہمت لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں، دراصل ہم علم غیب جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ اس علم سے معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آیا واقع تم لوگ علم غیب جانتے ہو یا نہیں۔ اس کے لیے میں ایک چیز کے اندر ایک چیز کو چھپا کر رکھوں گا، اگر تم لوگوں نے ٹھیک ٹھیک بتایا تو میں سمجھوں گا کہ واقع تم لوگ علم غیب جانتے ہو اور بے قصور ہو۔